السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما مہاراشٹرا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و سابق رکن پارلیمنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے بینر پر ٹکٹ پر لڑنے والے سارے امیدوار، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے۔ انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہے اور ایک دو دن بعد انتخابی سرگرمیوں کا اختتام ہوگا، اور یہ انتخابات جمہوریت کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں یا جمہوریت کا حصہ ہے، بلکہ انتخابات ایک جشن ہے جمہوریت کا، جو ہر شہری اس جشن کو مناتا ہے۔ کوئی امیدوار بن کر جشن مناتا ہے تو کوئی نعرے لگا کر جشن مناتا ہے، تو کوئی جلسوں میں تقریر کر کر جشن مناتا ہے، تو کوئی جلسوں میں شرکت کر کے اس جمہوریت کا جشن مناتا ہے، تو کوئی پدیاترا کے ذریعے اس جشن کا حصہ بنتا ہے۔ اور آج جمہوریت کے اس جشن کو آپ کے ساتھ منانے کے لیے میں ضرور کھڑا ہوں، لیکن میں اس جلسے کے ذریعے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے اوپر ہونے والے مظالم، وہ ناانصافی، وہ حق تلفی کے درد کو بیان کرتے ہوئے ان مظلوموں کے درد کو آپ کے ساتھ میں بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں یہ بات کہوں تو لوگ شاید اعتراض کریں کہ آپ نے اپنی تقریر کا آغاز ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو مظلوم کہہ کے مخاطب کیا، اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم اور حق تلفی کے درد کو بیان کرنے کی بات کی۔ ہاں، یہ میرا حق ہے اور مجھے اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اگر ہندوستانی ہونے پر ناز کرتا ہوں تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں۔
ہندوستانی ہوں ناز کرتا ہوں، مسلمان ہوں فخر ہے، لیکن آج زندگی کے ہر شعبے حیات میں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو کرب بھری زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو ان کو مصیبتوں اور مسائل میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے دستور پر حلف لیا، اور جب ایک انسان اور ایک منتخب ہونے والا نمائندہ، چاہے وہ اسمبلی کے انتخابات میں منتخب ہو یا پارلیمنٹ میں ہو، وہ حلف لیتا ہے تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی آواز بنے جو مظلوم ہے، سب سے پہلے اس کی آواز اور اس کی حق کی لڑائی لڑے جس کی حق تلفی ہوئی ہے، سب سے پہلے پچھڑے ہوئوں کی آواز بنے جو آخر میں ہے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ ذمہ داری کو نبھانا میرے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ دستوری ذمہ داری بھی ہے کہ پچھڑے ہوئے کا ساتھ دوں، کمزور کا ہاتھ تھاموں، مظلوم کی آواز بنوں، حق تلفی پر آواز بلند کر کے حق دلاؤں اور انصاف کی پکار لگاؤں اور ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کروں۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہے، انتخابات تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک کئی انتخابات ہوئے، اور انتخابات میں کئی لوگ منتخب ہوئے، کئی کارپوریٹرز بنے، کئی ایم ایل ایز بنے، کئی ایم پیز بنے، کئی میئرز بنے، کئی چیئرمینز بنے، کئی منسٹرز بنے اسٹیٹ کیبنٹ میں، تو کئی مرکزی منسٹرز بھی بنے کیبنٹ میں، تو کئی وزیر اعظم بنے اور کئی چیف منسٹرز بھی بنے۔ آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہندوستان کے دلتوں نے، کیا ہندوستان کے پچھڑے سماج نے کیا ہر کسی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ نہرو کا ساتھ دیا، لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا، پھر اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، راجیو گاندھی کا ساتھ دیا، دیوے گوڑا کا ساتھ دیا، آئی کے گجرال کا ساتھ دیا، چندر شیکھر کا ساتھ دیا، وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، پی وی نرسمہا راؤ کا ساتھ دیا، منموہن سنگھ کا ساتھ دیا، ہر کسی کا ساتھ دیا، اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ ہم کو ہمارا حق ملے گا، اور دستور نے ہم کو جو اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات ہم کو ملیں گے۔ ہر کسی کا ساتھ دیا اس امید، اس توقع میں کہ ہم کو نہ صرف ہمارا حق ملے گا بلکہ ہماری پریشانی دور ہوگی، ہمارے محلے جات میں
तरक्याती सरगर्मियां आएंगी, इस उम्मीद के साथ दिया कि बैंक से हमको कर्ज़ेजात दिए जाएंगे, इस उम्मीद के साथ साथ दिया कि तालीमी पसमानदगी दूर होगी, इस उम्मीद के साथ साथ दिया कि माशी परेशानी व बदहाली दूर होगी, हमारे बस्तियों में खुशहाली आएगी, हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन होगा और तारीकी हटेगी और नए उजाले आएंगे। लेकिन अफसोस, बताओ आज सरकारी मुलाजिमत में मुसलमानों का तनासुब क्या है। आज अगर हम तालीम के मैदान में देखते हैं तो सबसे कम 10th पास होने वाले अगर इस मुल्क में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट लेवल तालीम में अगर किसी का है तो वो मुसलमान का है। ग्रेजुएट्स कम है तो मुसलमान, डॉक्टर्स कम है तो मुसलमान, इंजीनियर्स कम है तो मुसलमान, लॉयर्स कम है तो मुसलमान, आर्किटेक्ट्स कम है तो मुसलमान, साइंटिस्ट कम है तो मुसलमान। हर जिंदगी के हर शोबे हयात में सबसे पीछे, सबसे आखिर, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो क्या यह नाइंसाफी नहीं? आपने, हर हुकूमतों ने हमें नजरअंदाज किया, हमारी अख्तलफी की, हमको पीछे ढकेल दिया, हमारे बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों से हमको महरूम रखा, बैंक के कर्ज़ेजात से हमको महरूम रखा, न सनत में जाने दिया, न तिजारत में जाने दिया, न रोजगार में जाने दिया, न तालीम के मैदान में आगे बढ़ने दिया। अरे इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है, बताइए। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी हक तलफी, इसी नाइंसाफी और इसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है और अपने इस जमहूरी जिद्दोजहद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित भाइयों को शामिल कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैकवर्ड क्लासेस को अपने साथ में ले रही है और ये बता रही है कि तुम हो और हम हैं जो इस मुल्क ने जिसको नजरअंदाज किया। आज हमको ये बात कहते हुए भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज हमारा हाल ये हो चुका कि एक चपरासी की नौकरी भी हमको नहीं मिलती है। यह आलम है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाने वालों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करने वालों, अगर तुमने हमारे बच्चों को पढ़ा लिया होता, उनको नौकरियां दे दी होती, बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियां कर दी होती, बैंक से कर्जात दे देते, तिजारत में हिस्सेदारी देती और मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार अगर मुसलमान को बनाया होता तो मजलिस को यहां तक आने की जरूरत नहीं होती, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर जाती तब भी मुसलमान हाथों हाथ मजलिस को नहीं लेता, अगर सारे चीजें मिल चुकी होती। तुमने महरूम रखा वो कौम जो महरूमियत का शिकार थी, आज वो कौम उम्मीद की नजर से देख रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ एक उम्मीद है, एक तवक्को है और वो समझते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, हमको उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे। और हमारी तारीख है कि हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते बल्कि अमली मैदान में काम किया। हमारा काम हमारी पहचान है। आज रियासत तेलंगाना में हमने जो काम किया है तालीम के मैदान में और फिर रोजगार के मैदान में, सेहत के मैदान में,
یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.